ولم آت حجر، میں رسول پاک کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ اب جہالت اور بدبختی کی یہ بھی انتہا ہے کہ اب کہتے ہیں جی وہ تو پتھر ہیں، وہاں آپ کیا لینے جاتے ہیں؟ وہ خاک میں مل گئے، وہ تو پتھر ہے، کیا لینے جاتے ہیں؟ ارے نادان، وہ بات کہتے ہو جس کو سیدنا ابو ایوب انصاری نے رد کر دیا تھا۔ اور جواب کے لفظ یاد رکھنے، فرمایا نام یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت کیا ہے؟ میں رسول پاک کے پاس آیا ہوں، ولم آت الحجر، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ آپ کی سمجھ میں آئی بات؟ پھر عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اسے امام احمد بن حنبل نے بھی کتاب الزہد میں کہا، ایک صحابیہ آئی، عورت صحابیہ، بیٹیاں بیٹھی ہیں نا، ہر ایک کی بات بتاتا جاؤں، صحابہ بھی صحابیات بھی۔ ان امرأتان، ایک صحابی عورت آئی، قالت لعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکشفی لی عن قبر رسول اللہ، سیدھا آئی، عرض کی حضور کے قبر انور کی زیارت تو کرا دو، پردہ اٹھا کر زیارت تو کرا دو۔ فکشفت لہا عن، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ اٹھایا زیارت کے لیے، فبکت حتی ماتت، وہ صحابیہ اتنا روئی کہ عشق رسول میں اس کی جان پرواز کر گئی، وہیں وفات پا گئی۔ اتنے عشق والے لوگ تھے صحابہ، اور آپ ابھی نیتیں پوچھتے ہیں کہ حضور کے روزے کی زیارت کی نیت کر کے جانا چاہیے یا نہیں؟ ارے بدبخت، اس کا مطلب ہے تمہارا تعلق بھی کٹ گیا تاجدار کائنات سے، اور کوئی حیا بھی نہ رہا، اور نہ صحابہ اور صحابیات کے عقیدے سے کوئی واسطہ نہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت کعب روایت کرتے ہیں، داخلہ علی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ کسی طرح وہ آتے اور عرض کرتے حضور کی زیارت کرا دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو حرب الہلالی روایت کرتے ہیں ایک اور حدیث، اور اس حدیث میں کہتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں اعرابی، انہوں نے حج کیا اور سیدھا آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا حج کے بعد، اور مسجد نبوی میں حضور کے دروازے پر آیا اور اپنی اونٹنی کو باندھ دیا، اونٹنی کو باندھ دیا، اور فعقلها اناخ راحلتہ، یعنی جاء الی باب مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں مسجد نبی میں آیا، اور دیکھیے کرتا کیا ہے صحابی، اناخ راحلتہ، اس کو باندھ دیا، فعقلها ثم داخل المسجد حتى اتى القبر، پھر مسجد کے دروازے میں داخل ہوا اور سیدھا قبر رسول پر گیا۔ تو بولیے کیا نیت لے کے آیا تھا؟ داخل دروازہ تو بھائی ایک ہی مسجد نبی کے ہی دروازے ہیں نا، بات نہیں سمجھے، روضہ تک تو مسجد نبی کی چار دیواری کے اندر ہے، جو بھی داخل ہوگا اس نے کسی نہ کسی دروازے سے ہی داخل ہونا ہے نا مسجد نبی۔ لیکن فرمایا داخل المسجد حتی اتی القبر وواقف بحذاء وجه رسول اللہ، اندر داخل ہوا اور آقا علیہ السلام کی سیدھی قبر انور پر پہنچا، اور آقا کے قدمین شریفین کی طرف آ کے کھڑا ہو گیا، قدمین، اور حضور پہ سلام عرض کیا، اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر پہ سلام عرض کیا، سلام عرض کر کے وہ کہتا ہے فقال بأبی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، جئتو کا، یہ نیت بیان کر رہا ہوں ہر حدیث میں آپ کے پاس آیا ہوں، تو کیا آنے کی کیا نیت ہوئی؟ نہیں فرمایا جئتو المسجد النبوی، یہ تو الی المسجد نا، جئتو کا، آقا گھر سے آپ کے لیے نکل کے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں، مثقلا بالذنوب والخطایا، گناہوں کے بوجھ میں دبا ہوا، مستشفعا بک علی ربک،
آپ سے شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ اللہ کا حکم سن کر، وہ جو پہلی آیت پڑھی یہ سب اس کی تعبیر ہو رہی ہے۔ اللہ کا حکم سن کر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہ کر بیٹھے تو سیدھے میرے مصطفیٰ کے پاس آؤ۔ تو میرے آقا میں اس لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ اللہ کا حکم تھا، تو پھر اس کو خوشخبری بخشش کی مل گئی۔ اب علامہ ابن قدامہ نے، ابن کثیر نے اور بہت سے باقی ائمہ محدثین نے، جیسے میں نے عرض کیا، سارے ائمہ محدثین مذہب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سب ائمہ اس بات پر متفق ہیں، حضور کی زیارت کی نیت کے ساتھ جانا۔ اور ابن قدامہ الحنبلی بیان کرتے ہیں کہ ثم تأتی القبر فتولی، قبر انور کی طرف جائے اور قبلہ کی طرف پشت کر دے، قبلہ کی طرف پشت کرے، وَتَسْتَقْبِلُ وَسَطَهُ، اور آقا کی قبر انور کے بالکل درمیان میں چہرہ مصطفیٰ کی طرف رکھے، پھر حضور کو سلام عرض کرے، اور سلام عرض کر کے پھر آگے سنیے لفظ، پھر یوں کہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھے، اور پھر کہ اللہم انک قلت وقولک الحق، ہے اللہ تیرا فرمان سن کے آیا ہوں اور تیرا قول حق ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر گناہ ظلم کر بیٹھے تو میرے مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ۔ میں آقا کی بارگاہ میں آیا ہوں، یہ کہے، وہ کہے وَقَدْ أَتَيْتُكَ يَا رسول اللہ، آقا آپ کے پاس آیا ہوں، تو بولیے کیا نیت لے کے گھر سے چلا؟ جو حضور کی خدمت میں آنے اور زیارت کرنے کی نیت ہی کر کے نہیں آیا اور مسجد نبوی کی نیت کر کے آتا ہے، اس کو حق پہنچتا ہے، یہ عرض کرے آقا آپ کے پاس آیا ہوں۔ تم تو 50,000 نمازوں کے ثواب کی نیت کے لیے آئے ہو۔ عرض کیا وقت اتئی تو کہا کہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کیوں؟ مستغفرا من ذنوبی، یہ نیت لے کر کہ آپ کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش طلب کروں گا اللہ سے، مستشفعا بک الی ربی، اور آپ میری شفاعت کریں گے، فاسألک، یا پھر آگے دعا مانگے۔ یہ کل ائمہ نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جب چلے تو اس طرح آئیں۔ اور